जन्नत के पत्ते एपिसोड 10। टीचर खामोशी से मोबाइल के बटन दबाते ही नंबर मिला रही थी। बटनों की टूट ने रूम की खामोशी में ज़रा सा इर्तियाश पैदा किया था। कॉल का सब्ज बटन दबाने से पहले उसने नज़र उठाकर अपने मुकाबिल बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जा थी। मगर हया, मैं उसे कहूँगी क्या? यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो उसे वापस कर दे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये उसका मसला है। तुम कॉल मिलाओ, वो झुंझलाकर बोली। टीचर ने सिर हिलाकर सब्ज बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फ़ोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियाँ जा रही थीं। वो दोनों दम साधे घंटियाँ सुनती गईं। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हो, उसी के मोबाइल पर कर लेते हैं, शायद उस पर वो उठा ले। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो, वो जहान ही था, असली मसरूफ़ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीजे खदीजा बोल रही हूँ। दिस इज़ जहान खदीजा। ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है, हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है। ओके, वो गहरी सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो मसरूफ़ थी तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पर डाली, जो दम साधे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी उसे देख रही थी। बात यह है कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड, शहजादों के जजीरे जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड के सबसे बड़े जजीरे ब्यू कदा जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझकर उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर रोका, मगर वो मज़े से कही जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे सलील, वो बिना आवाज़ के लब हिलाकर चिल्लाई और डीजे की कोहनी मरोड़ी, मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। कल कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा। तो परसों सुबह चलते हैं? नहीं, वो हाथ से इशारे करती उसे बाज रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वह कह रहा था। फिर जुमे को? जुम्मे को मेरी एक अहम मीटिंग है और ब्यूकदा में तो पूरा दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ होंगे, डीजे ने मायूसी से कहा तो दूसरी जानिब चंद नमी की खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को मैं वाकई फ़ारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। वो जैसे ही बादल नख्वास्ता तैयार हुआ था। बस, फिर ठीक है, हम सुबह वाली गुर्सल से कदी कोई के बंदरगाह पे पहुँच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले पहले हमारा वहाँ इंतज़ार कीजिएगा। वहाँ से हम फिर इकट्ठे फेरी में सवार होंगे। ठीक? ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान ताउम्र याद रखूँगा। और वो ज़रा हंसकर बोला। वो फ़ोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से उसे घूर रही थी। टीचर वापस कुर्सी पर बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज में मेज़ से मैगज़ीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या ज़रूरत थी उसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे। क्योंकि मुझे उसके शादीशुदा होने में अभी भी शक है। वो अब एक सफ़े पर रुककर बगौर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे उसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इस्तांबुल में। वो बददिली से पीछे होकर बैठ गई। उसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कोई जिक्र नहीं करता उसका? शायद। मैंने इस मौजू पे कभी उससे बात नहीं की। वैसे भी जहान का निकाह बचपन में ही हो गया था। अब पता नहीं उसे खुद अपने निकाह का इल्म है भी या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद फुप्पो ने उसे छुपा कर रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम भी। टीचर ने खफकी से चेहरा उठाकर उसे देखा। आज के दौर में कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हो और उसे इल्म ना हो। यकीनन उसे पता होगा, मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह उसका जिससे भी हो, मगर तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजे फिर मुस्कुराहट दबाए रिसाले की तरफ मुतवज्जा हो गई। क्योंकि उसका निकाह मुझसे हुआ था, वो आहिस्ता से बोली तो टीचर ने एक झटके से सर उठाया। यानी यानी ओह गॉड, तुम्हारा उससे निकाह हुआ था? तो वो तुम्हारा क्या लगा? सौतेला मामू लगा, वो बिगड़कर बोली और अपने बैंक की तरफ बढ़ गई। ओह माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। टीचर अभी तक बेयकीन थी। अब तो बता दी है ना। अब जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है और मैं आज कैंपस नहीं जाऊँगी। वो ऊपर अपने बिस्तर में फिर से लेट गई और कंबल मुँह पर डाल लिया। बहुत जलील हो तुम हया। ओह गॉड, वो तुम्हारा हस्बैंड है? टीचर अभी ठीक से हैरान भी ना हो पाई थी कि घड़ी पर निगाह डाली। अरे 8 बज गए। वो मैगज़ीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकाले, लबों के गिर्द दोनों हाथों का प्याला बनाए वो बाबा से बुलंद चिल्लाई। गुड मॉर्निंग डीजे। नीने। दूर नीचे किसी लड़के ने जवाबी हौंक लगाई थी। जालील, वो जलकर और ज़ोर से चिल्लाई। चुप करो, मुझे सोने दो। हया ने तकिया खींचकर उसे मारा, मगर वो उसी खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही। वो यूनिवर्सिटी की इमारत के बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब उसका मोबाइल बजा।
وہ وہیں تیسری सीढ़ी पर रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली. फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंघाड़ता हुआ मोबाइल बाहर निकाला. ये उसका पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन था. दूसरा मोबाइल जहान के पास होने के बायस वो आजकल उसे ही इस्तेमाल कर रही थी. चमकती स्क्रीन पे तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर लिखा आ रहा था. नंबर किसका था उसे कतई याद ना आया. नंबर याद रखने में वो बहुत चोर थी. उसे अपने पाकिस्तानी नंबर तक के आखिरी 2 हिस्से भूल जाते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से ही याद न था. हेलो. वो फ़ोन कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पर बैठ गई. कंधे से बैग उतार कर एक तरफ रखा. जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबा इरम देखते हैं. आवाज़ अजनबी थी और नहीं भी, मगर उसका लूज, उतार चढ़ाव और अंदाज सब शनासा था. वो लब भींच गई. अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ. गो कि वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं ना कहीं मुंबई के किसी निचले तबके के शहरी की झलक आती थी. क्या बात करनी है आपको? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मिलना चाहता हूँ. बताइए, क्या ये मुमकिन है? उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई. हथेलियाँ बेख्तियार पसीने में भीग गईं. मैं नहीं मिल सकती. क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपके दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, उसमें ग़ालिबन उन्होंने ब्यूकदा का जिक्र किया था. प्रिंसेस आइलैंड, शहज़ादों के जजीरे. क्या आप उधर नहीं आ रही? तो वो उसका कॉल टेप कर रहा था और तभी उसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पे कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फ़ोन के जहान की तहवील में होने के बारे में जानता था. मैं बेवकदा नहीं जा रही. आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे, ना ही मेरी कॉल्स टेप करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे? उसने झल्ला कर फ़ोन कान से हटाया और सुर्ख बटन ज़ोर से दबाया. मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गया. वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई. जाने कब ये शख्स उसका पीछा छोड़ेगा. समंदर की झाग भरी नीली लहरों पर से हवा सरसराते हुए गुजर रही थी. वो दोनों फेरी की बालकोनी में खड़े सामने समंदर देख रहे थे. जेहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और हया गर्दन सीधी उठाए लब भींचे सामने उफक पे देख रही थी. डीजे अभी भी कैमरा लिए बालकोनी के दूसरे सिरे तक गई थी, सो उन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी. वो जब से कदी कोई की बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे. फेरी वैसे भी खचाखच भरा था. जगह ढूंढने में भी इतना वक्त सर्फ हो गया. फेरी की निचली मंजिल जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जुड़े तमाम सोफे और कुर्सियां भरे थे, सो वो बलाई मंजिल पे आ गए जो ओपन एयर थी. खुला सा वसी अहाता जहाँ हर तरफ सोफे और कुर्सियां थी, मगर एक नशिस्त पे खाली ना थी. उनको बालाखिर फेरी के किनारे पे बनी तंग सी बालकोनी में खड़े होने की जगह मिल गई. वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुख करके एक वक्त में एक ही बंदा रेलिंग के साथ खड़ा हो सकता था. बालकनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहाँ खड़ी थी. वो दोनों बिल्कुल दाएं तरफ से कोने में थे. हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जहान स्याह स्वेटर के आस्तीन कोहनियों तक मोड़े हुए था, मगर उसे बेहद सर्दी लग रही थी कि उसने स्याह लंबे शर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमई स्वेटर ही पहन रखा था. सो अब स्याह स्टोल को सख्ती से कंधों के गिर्द लपेट कर बाजू सीने पे बांध रखे थे. गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन. हया के बाईं जानिब रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था. वो लड़कियां बहुत सी थीं. वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं और उनकी कतार बालकोनी के दूसरे सिरे तक जाती थी. वो किसी स्टडी टूर पर इस्तांबुल आई हुई थी और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए बाआवाज़ बुलंद लहक लहक कर गीत गा रही थी. तुम उस रोज़ बगैर बताए उठकर चली गई. तुम्हें पता है कि कितनी देर इस्तकलाल स्ट्रीट में मैं तुम्हें ढूंढता रहा. वो रेलिंग पे झुका समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा. तो ना ढूंढते. हया ने बेनियाजी से शाने उचकाए. हवा से उसके बाल उड़ उड़कर जहान के कंधों को छू रहे थे, मगर वो उन्हें समेटने का तकल्लुफ़ भी नहीं कर रही थी. इतना गुस्सा. जहान ने गर्दन मोड़कर हैरत से उसे देखा. वो तने हुए नक़ूश के साथ सामने देखती रही. ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने. अगर तुम्हें खुद शर्मिंदगी नहीं है तो मैं क्यों दिलाऊं. मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही पूछता. मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं है. सीगल्स का एक कॉल पर फड़फड़ाता उनके सामने से गुजर रहा था. जहान सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फिजा में उछाला. एक बड़े से सीगल यानी समंदरी बगले ने फिजा में ही गौता लगाकर उसे अपनी चोंच में ले लिया. वो खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती गई. पानी में गुलाबी जेलीफिश तैर रही थी. उनके सर पानी के अंदर थे, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाज़ेह दिखाई देती थी. क्या मेरा इतना भी हक नहीं है हया कि मैं पूछ सकूं कि वो शख्स क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है. पूछो, ज़रूर पूछो, मगर उसी से जाकर पूछो. मगर मैं नहीं जानता कि वो कौन है. मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है. आज वो जहान के लिए वही हया सुलेमान बन गई थी जो वो हर एक के लिए थी. खुद को जिस शख्स के सामने झुका लिया था, अब उसी के सामने उठाना भी था. जीने दो कुछ पल तो जीने दो. वो लड़कियां लहक लहक कर गा रही थी. डीजे भी कहीं उनके साथ थी. अच्छा, आई एम सॉरी. वो रुख मोड़कर उसके बिल्कुल मुकाबले आ खड़ा हुआ और रोटी का बचा हुआ टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया. हया ने निगाह उठाकर उसे देखा तो वो ज़रा सा मुस्कुराया. एक लम्हा लगा था उसे पिघलने में और वो पिघली हुई मोम का ढेर बन गई. बहुत धीरे से वो मुस्कुरा दी. खुद से किए सारे वादे भूल गई.
ओके। उसने रोटी का टुकड़ा खींचकर तोड़ा और उड़ते हुए बगले की सिमत फेंका। उसने उसे फिजा में ही पकड़ लिया। तुम्हारा तुर्की बहुत खूबसूरत है जहान, मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। अब वो रोटी के टुकड़े करके फिजा में उछाल रही थी। अच्छा, कैसे हैं वो? अक्खड़, बदलिहाज, बदतमीज़, बदतहज़ीब, बेमुरवत, उल्टे दिमाग के लोग हैं यहाँ के, वो कहती गई और वो बेख्तियार हंसता चला गया। और पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं हया सुलेमान? खूब हंसकर वो बोला था। कम से कम तुर्कों से तो बेहतर होते हैं। उसने रोटी का आखिरी टुकड़ा भी उछाल दिया। जहान अभी तक हंस रहा था। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप अगेन। लड़कियां उसी तरह मगन से गा रही थीं। वो तीनों साथ साथ बेवकदा की उस बल खाती सड़क पर नीचे उतर रहे थे। हया एक हाथ से स्टॉल और दूसरे हाथ से उड़ते बालों को समेट कर पकड़े हुए चल रही थी। उसे यूं लग रहा था कि वो पुराने ज़माने में वापस चली गई है, एक कदीम जजीरे पे जो सारी दुनिया से अलग थलग समंदर के दरमियान वाक़ था। वो सदियों पुरानी शहजादों के जजीरे थे और वो खुद कोई अमर हुई शहजादी थी। शहजादों के जजीरे या प्रिंसेस आइलैंड, तुर्क में अदालार, अदा यानी जजीरे और लार यानी शहजादों के मुरमुरा के समंदर में करीब करीब वाक़ 9 जजीरों के ग्रोह को कहा जाता था। गए वक्तों में सलातीन अपने तख्त ताज के लिए ख़तरनाक लगते शहजादों को जिला वतन करके इन 9 जजीरों पे भेजा करते थे, जिससे उसका नाम प्रिंसेस आइलैंड पड़ गया। ब्यूक अदा इनमें सबसे बड़ा जजीरा था। ब्यूक यानी बड़ा और अदा यानी जजीरा। ब्यूक अदा दुनिया के ट्रैफिक, रश और हंगामे से दूर एक पुरसुकून छोटा सा जजीरा था। वहाँ गाड़ियाँ, बसें और दूसरी ऑटोज़ नहीं होती थीं। सफ़र करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियाँ और भग्गियाँ थीं या फिर बाईसाइकिल। डीजे और जेहान उसे चंद कदम आगे निकल गए थे और वो कदीम ज़मानों के रोमांस में खोई ज़रा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे। अब उनमें खासी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। जेहान उसे रेस्टोरेंट्स के मुतालिक कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा अक़साम के कबाब मिलते हैं, ग़ालिबन 150 अक़साम के, और ये रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बेतवज्जही से उनकी बातें सुनते कदम उठा रही थी। उस जगह सड़क दोनों तरफ से रेस्टोरेंट्स में घिरी थी। उनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदे में शेड तले कुर्सियाँ और मेज़ें बिछी थीं। सयाहों का एक हुजूम हर सू फैला था। सड़क के वसत में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों बेख्तियार देखने के लिए रुक गईं। सयाहों के दरमियान घिरी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो गहरे जामनी बगैर आस्तीन फ्रॉक में मलबूस थी, घुंघराले बाल कंधे पे आगे को डाले हुए थी। वो रेड कारपेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी, और इर्द गिर्द दायरे में खड़े सयाह खटाखट अपने कैमरों में उसकी तस्वीरें मुक़य्यद कर रहे थे। वो हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती और चेहरे पे मासूमियत तारी किए कभी आंखें पटपटाती, कभी थोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सिकोड़ती। शायद एक दो स्याह उसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। उस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीर बना बना कर भी उनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तवक्कुफ़ करते अपना चेहरा उठाया तो देखा जहान साथ ही खड़ा लब भींचे कदरे नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उचकाकर फिर से स्याहों के झमघट्टे में घिरी बच्ची की तरफ मतवज्जा हो गई। यार उम्र देखो इसकी, और एक्शन कैसे मार रही है। टीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफातन मजमे को चीर कर एक लड़की आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। उसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर पूरा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। उसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सब्ज। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाएं कोहनी पर उसने एक टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे तेवरियां लिए आगे बढ़ी और सख्ती से उस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे ही उस लड़की को देखा उसके लबों से हौले से निकला, आयशा गुल। जवाबन वो भूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई उसका बाजू पकड़कर मजमे से रास्ता बनाकर उसको ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि स्याह फ़ौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो ख़त्म हो गया था। बच्ची अब मज़ाहमत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशा गुल था मुसलसल बोलती हुई उसे लेकर जा रही थी। उसकी भूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मुड़कर उनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना ब्यू कदा दिखाता हूँ। जहान की आवाज़ पे वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटक के उसके साथ आगे बढ़ गई। जहान ने एक भग्गी रोक दी थी। टीचर ने अलबत्ता 4 लिरास फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पे ले ली थी और अब वो उसी पे सवार हो रही थी। हया भग्गी के करीब आई तो जहान ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शहाना सी भग्गी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जता था। उसके साथ भग्गी बान लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत से 2 अफराद के बैठने की नशिश बनी थी जिस पे सुनहरी नक्श निगार बने थे। वह एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही नशिस्त नहायत गुदास थी। वो दोनों एक साथ ही उस पर बैठे। भग्गी बान ने घोड़े को ज़रा सी चाबुक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे उसकी टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो उसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाएगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग।
حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک دور تک سب درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پہ بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی دونوں قطاروں کے درمیان بھگی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پست ذہن کے بھی، مگر ان سب کے باوجود جہان سکندر، ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدر توقف سے بولے، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ شاید، کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئر ویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھیں۔ جب ہم دوبارہ آئیں تو بہت برا منظر تھا۔ وہ خون، ٹوٹا کانچ، جلی ہوئی دیواریں اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری لی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورینٹ اونر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صفت شخص، جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوقدہ قریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آیا ہوں۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جہان نے شانے جھکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے لیے ریسٹورینٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو اس لیے کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بگھی سڑک کی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی۔ بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف بہت خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے۔ دفتن جہان نے اپنے جاگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جہان، ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈیک نہیں ہیں۔ اچھا؟ وہ جو جھک رہا تھا قدر خفگی سے سیدھا ہوا۔ وہ پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو۔ مدام، آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک قریب ورکر کے ساتھ ہیں، جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی۔ سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دی موو بھگتانے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی بیوقدہ کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ دائیں طرف جہان کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بھگی گزر رہی تھی، وہ اتنا عالیشان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی بپٹ شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بھگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی، جس پہ قدیم لاطینی ہچوں کے انداز میں لکھا تھا، A.R. پاشا۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی۔ اس کے انداز پر جہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر اس گیٹ کو دیکھا جو اب اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو؟ وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کچھ وان سے بھگی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگی تو حیا بول اٹھی، نماز۔ جہان نے سامنے مسجد کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی، ایک ہاتھ روڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پہ رکھ کر اتری۔ جہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا گیلے بازوؤں کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی 2 لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھیں، جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے اسکارف والی سنجیدہ لڑکی۔ بچی منت بھری شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنوں کو جھنجھوڑتی کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا، نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا اسٹال کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھیں۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے جاتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا اسٹال سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا۔
نیلی جینس اور اوپر سیاہ سویٹر، جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھتی گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا۔ ہر کام پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا سا ہی رخ نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے تشہد پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پہ پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا مسکرا کر کہتا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جہان، چوکھٹ پر وہ جب چھپ کر جاگرز پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا۔ تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت، وہ تسمے باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمیں۔ اس نے سر اٹھا کر قدر ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا، ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بیوک ادا کی ایک سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر وہ جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھیں اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھیں۔ حیا، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر کے بعد بولی۔ وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام۔ اور حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی تھی، تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنی ازلی تنتنی سے اس کو اتنا ستاتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ پہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بیوک ادا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ٹی جے واپسی پر پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی، اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی تھی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلتا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہیں تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قطرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی تھیں۔ بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، گو کہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم، میڈم! وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا، اور وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھیں کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا،
حیا، جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پہ چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوف سے اسے بلا رہے تھے۔ ایک منٹ، وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 10 لیرا، 10 لیرا۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی۔ تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرا، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو، میرا پرس، وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان، ڈی جے، فیری، اس افتاد میں اسے سب بھول گیا تھا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سہ افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت ہی نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو، وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سر پر دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیموا تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی ہے۔ ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا ہی رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت وہ سب باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا، ہر صورت میں۔ اسے ایک لمحے کو اس نیموا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتی سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتے بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری نوب گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم دھرا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آ گیا، یہ پکارا۔ اس کی آواز گونج کر در و دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگو روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی اور خوف میں گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارتعاش تھا۔ ایک دم سے اس کے عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور ناب بامشکل اس کے ہاتھ میں لگا۔ اس نے زور سے نوب کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دا ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی۔ ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید، کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کا نوب گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی، اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لانگ روم۔ گھپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کون؟ اس نے چونکنے کے انداز میں پکارا۔ وہ لانگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھیں۔ وہ لانگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھیں۔ ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسے نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پرتعش لانگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے؟ تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ نظر آ رہا تھا۔ اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگیں۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا اٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پہ تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟
اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھیں۔ وہ عبد الرحمن کے نام پر حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب وہ بھی پیچھے چلی آئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی؟ آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبد الرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کی پوروں پہ لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں۔ عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے آتے اس نے میرے ذمے یہ کام لگا دیا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادھے خاموشی سے اس معمر عورت کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پر ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے۔ آنکھوں پہ موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت ہی گہری سامنی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بند ہونے پہ ڈر گئی تھی، مگر اب اس ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں؟ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے اپنی الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئی تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سبانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے یہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھیں۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا، یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈالی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا، اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے تعاقب پہ لگایا تھا۔ ڈالی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عبد الرحمن اس بات سے لاعلم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور کیونکہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے، انہوں نے قید کی صحبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کے اپنے محبت کو پالینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو، بیوقدہ میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، تو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوقدہ کا سب سے خوبصورت، سب سے عالیشان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے اس ایک معمولی سے ریسٹورینٹ اونر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے، وہ بہت استہزاء سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سے خاموش ہو گئیں۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا؟ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارے جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی، اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے
بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بیوقدہ آنا ہو تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگوں روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھیں۔ وہی گہرے جامنی فراک والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے سے جاتے دیکھے گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ نیلگوں سے آ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پر پہنچی، شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پراسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کی فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا، مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور پریشان ہوں گے، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستان ٹورسٹ؟ اسے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا، جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی تھی۔ یس آئی ایم۔ میری فیری نکل گئی تھی، کیا میرے فرینڈس ادھر ہی ہیں؟ فرد اس بات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ٹیچر کرسی پہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہان انگلی اٹھائے درستی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی، لب بھیج گئے۔ ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھیں تم؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ میرا بچہ پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیوقدہ نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز ہے بھی تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی؟ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سیبانچی کا کارڈ تھا، بعد میں پریشانی ہوتی کہ، اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی، اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے متورم تھیں اور وہ دونوں پھر رونے لگی تھیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بھنا کر کہتا واپس پولیس آفیسر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ واپسی پہ جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔